اچھے خاندان میں پیدا ہونا، اسی طریقے سے مال کا مل جانا، یہ سب نصیب سے ملتا ہے۔ یہ کسی کا ایسا وراثت کا معاملہ نہیں ہوتا کہ موروثی طور پر کسی کو مل جائے، نہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اور وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، اور اسی طرح اس کا گزر بسر چلا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تھا، اور اس کی بیوی جو ہے کسی کام سے باہر موجود تھی۔ بادشاہ کی سواری گزری تو بادشاہ نے کیا دیکھا، وہ جانتا تھا کہ یہ گھر لکڑہارے کا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے آنگن میں خوبصورت خاتون جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ اتنے غریب اور مفلس آدمی کے آنگن میں اتنی خوبصورت عورت کیسے؟ تو اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ لکڑہارے کی بیوی ہے، اور دونوں میں بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ تو بادشاہ کی ایک کنیز تھی، بوڑھی کنیز، وہ بہت مکار تھی۔ بادشاہ نے کہا لکڑہارے کے گھر میں جو خوبصورت بیوی ہے وہ تو میرے گھر میں ہونا چاہیے تھا، اس کے گھر میں کیسے ہے؟ تو اس مکار کنیز نے کہا بادشاہ کی خوشی کے لیے کوئی بات نہیں، وہ چند دنوں میں تمہارے گھر پہ بھی آ سکتی ہے۔ اور اس طرح سے وہ مکار کنیز جو ہے لکڑہارے کی بیوی سے اس نے دوستی کر لی، دھیرے دھیرے اس کے گھر آتی جاتی۔ دیکھیے وہ بوڑھی کنیز نے جو ہے وہ لکڑہارے کی بیوی سے دوستی کر لی، اور دوستی کرنے کے بعد پھر ایک دن کہنے لگی کہ ایک لکڑہارے کے ساتھ اتنی غربت میں، ٹاٹ کے بستر پہ، اور اتنے پیون والی زندگی میں تم زندگی گزار رہی ہو، ذرا اپنا حسن تو دیکھو، اپنا جمال تو دیکھو، اپنی خوبصورتی تو دیکھو۔ ارے وقت کا بادشاہ جو اسی شہر میں رہتا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہاری محبت میں تڑپتا ہے، تم کیا ایک لکڑہارے کے ساتھ غربت میں زندگی گزار رہی ہو؟ اس طریقے سے ذہن خراب کیا لکڑہارے کی بیوی کو۔ اب لکڑہارا غریب نظر آنے لگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مالدار کے چکر میں، بلکہ بادشاہ کے چکر میں اس نے اپنے شوہر سے تعلقات خراب کرنا شروع کیے۔ کل تک کے ہوتا یہ تھا، لکڑہارے کا انتظار ہوتا تھا، اس کے آنے سے پہلے کھانا تیار رہتا تھا، اس کے آنے کے بعد دسترخوان بچھتا تھا، میاں بیوی ساتھ میں کھاتے تھے۔ اب جیسے یہ فتنہ آیا تو لکڑہارے کی بیوی لکڑہارے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، وہ مسکراتا تو یہ مسکراتی نہیں، ساتھ میں کھانے نہیں بیٹھتی، روزانہ جھگڑا۔ ایک دن لکڑہارے نے کہا کہ تم پہلے جیسی نہیں رہ گئی ہو، پھر بھی اس نے جب وہ تلخ جواب دیا۔ اس نے لکڑہارا شریف تھا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس غریب نے کہا اگر میرے ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے تو علیحدگی کر لو۔ اسی دن کا وہ انتظار کر رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے لکڑہارے کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی، لکڑہارے نے طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد خوشی خوشی وہ چلی، اور عدت گزارنے کے بعد جو ہے بادشاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ چونکہ ایک کا گھر اجاڑ کر بادشاہ نے اپنا نکاح کیا تھا، اب چونکہ اس خاتون کو بھی انتظار تھا کہ میں ملکہ بن گئی ہوں اس علاقے کی، اس سلطنت کی، اس حکومت کی، اب میری زندگی بہت خوشیوں سے گزرے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے، کسی کی خوشیوں کو آگ لگانے کے بعد انسان کو کبھی خوشی میسر نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ بھی خوش تھا، اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس آ گئی، جس کے لیے بے چین تھا وہ میرے پاس آ گئی۔ لیکن خدا کی شان بیان کیا جاتا ہے، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بن سنور کر یہ عورت بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کیا دیکھا کہ بادشاہ کے جسم کو بھی فالج ہو گیا، اور وہ کسی کام کا نہ رہا، اور یہ خاتون کو بھی فالج ہو گیا، اور دونوں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی والا سلوک کر ہی نہ سکے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ لکڑہارے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کا گھر اجاڑ کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا بھی تباہ ہوئی۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ لکڑہارے کی بیوی کا حال یہ ہوا کہ اللہ اکبر، بادشاہ اور یہ دونوں زمین کے اندر دھس گئے، دونوں کو زمین کے اندر دھسا دیا۔